اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنت المقام دوزخ الحرام۔ تو الحمدللہ لاسٹ ٹیوزڈے کو ہم نے ختم کیا تھا آیا نمبر 24 آف سورہ مائدہ۔ الحمدللہ وہاں تک ہو گیا۔ اب انشاءاللہ تعالی آج ہم سٹارٹ کریں گے، حالانکہ میں ایک آیت اور کرنا چاہ رہی تھی لیکن اس کا موقع نہیں ملا، تو انشاءاللہ آج ہم سٹارٹ کریں گے آیا نمبر 25 آف سورہ المائدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ربی انی لا املک الا نفسی و اخی فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین۔ قال کس نے کہا؟ موسیٰ علیہ السلام نے۔ ایک میں فون بند کر دوں ذرا، بیچ میں تکلیف۔ اوکے سو قال ہی سیڈ، یعنی اس نے کہا۔ کس نے کہا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انہوں نے کہا ربی، او مائی لارڈ۔ سمینہ آپ کا میوٹ کر دوں میں، سمینہ کا۔ اچھا تو قال ہی سیڈ ربی انی لا املکو الا نفسی و اخی۔ ہی سیڈ یعنی موسیٰ علیہ السلام سیڈ او مائی رب، اے موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، ربی انی بے شک میں، لا املکو I do not have power, I do not have authority، یعنی کہ اے میرے رب میرے بس میں نہیں ہے، میرے اختیار میں نہیں ہے کیا چیز کہ الا ایکسپٹ نفسی، یعنی ایکسپٹ یعنی سوائے میری اپنی ذات کے، و اخی اور میرے بھائی کے۔ He said, موسیٰ said, oh my Rab, indeed I do not have any power or authority except over myself and my brother۔ یہاں لفظ جو ہے املکو آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، میم لام کاف، یعنی کسی چیز کی اتھارٹی ہونا، کچھ اختیار رکھنا۔ ملکہ یملکو ملکن، مالک ہونا، اختیار رکھنا، کہ کسی چیز پہ اختیار رکھنا، کسی چیز پر اپنا بس ہونا۔ تو اردو میں ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب بے شک میں نہیں اختیار رکھتا، میں کچھ بس نہیں، میرا کوئی بس نہیں ہے سوائے اپنے آپ پر اور اپنے بھائی پر۔ کون تھے ان کے بھائی؟ ہارون علیہ السلام، جو ان کے ساتھ تھے جب یہ لوگ پہنچے دروازے پہ جیروسلم کے۔ فَفْرُقْ، یہ اب ریکویسٹ کر رہے ہیں، جب یہ لفظ یوز ہوتا ہے تو یہ فعل الامر ہے، لیکن فعل الامر افرق یہ فعل الامر ہے، لیکن جب اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ہم ریکویسٹ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں۔ فَفْرُقْ کے روٹ لیٹرز ہیں فَرَقَ، فَرَقَ یَفْرِقُ فَرْقٌ، یعنی کہ تفریق کر دے، سیپریشن کر دے درمیان میں۔ فَفْرُقْ بَيْنَنَا، سو میک اے سیپریشن، ریکویسٹ کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے، بیننا بٹوین اس یعنی میرے اور میرے بھائی کے، وبین القوم الفاسقین اینڈ بٹوین the people who are فاسقین، who are disobedient, who transgress, who cross the limit یا who are rebellious۔ یہ فاسق جو ہوتا ہے ان کے لیے سارے نام آپ یوز کر سکتے ہیں، who are defiantly disobedient, who transgress, who cross the limits and who are rebellious۔ تو کہہ رہے ہیں پس آپ علیحدہ کر دیجئے ہمارے درمیان، علیحدگی کر دیجئے ہمارے درمیان اور نافرمان قوم کے درمیان، یعنی اس قوم کے درمیان جو نافرمان ہے۔ تو اب دیکھیں یہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمجھ لے کہ اینڈ تھا، مطلب انہوں نے اتنی محنت کی، اتنے ایفرٹس کیے، کس طرح ہم نے لاسٹ ٹائم دیکھا کہ اپنی قوم کو کس طرح سے ان کو سمجھایا، تمام فیورز یاد کرائے، پچھلی آیت میں ہم نے دیکھا تھا، اور اتنی محنت کی، اتنا ان کو سمجھایا، اور پھر آپ نے دیکھا پچھلی دفعہ ہم وہ بھی پڑھ رہے تھے کہ قال رجلان، وہ جو دو مرد ہیں وہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ قوم جو تھی بنی اسرائیل، یہ سٹبن کی سٹبن رہی، اور یہ روڈ کی روڈ رہی، اور یہ سب کچھ جب برداشت کر کے موسیٰ علیہ السلام کے پاس اب کیا چوائس رہ گیا؟ ان کے پاس یہی چوائس رہ گیا کہ بس اب وہ ٹرن بیک کر لیں، اب وہ کہیں کہ بس اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو وہ ہولی لینڈ، وہ مقدس زمین جس کے دروازے پہ وہ کھڑے ہوئے ہیں اور اس میں صرف انٹر ہونا ہے، وہ بھی وہ لوگ نہیں کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں آپ اور آپ کے رب جا کے لڑے۔ تو یہ ایک کلیئر وائلیشن تھی ان لوگوں کی، بنی اسرائیل کی، جو انہوں نے اللہ کے ساتھ کووننٹ کیا تھا، اللہ سے کہا تھا ہم آپ کی بات مانیں گے، لیکن یہ کووننٹ صرف ان لوگوں پہ اپلائی نہیں ہوتا، موسیٰ علیہ السلام پر بھی اپلائی ہو رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی یہی کووننٹ تھا۔ تو وہ اب کیا کریں؟ وہ اپنے وعدے کو اللہ کے ساتھ کس طرح پورا کریں، وہ کس کی مدد مانگے؟
سوائے اللہ کے کس کی مانگیں گے؟ تو اللہ سے، اپنے رب سے وہ مدد مانگتے ہیں، اور بہت زیادہ شدید دکھ کی حالت میں، اٹر پین کی حالت میں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں، اپیل کرتے ہیں ٹوٹل سبمیشن کر کے اللہ کی طرف. یہ پتہ چلتا ہے کہ اب جو ہے یہ ایک ٹوٹل بریک ہو گیا ہے. جو لوگ لمٹس کراس کرتے ہیں ان کے اور ان کے درمیان، جو لوگ نافرمانی کرتے ہیں ان کے اور ان کے درمیان. موسیٰ علیہ السلام کو پتا تھا، ان کو اچھی طرح معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ وہ کسی اور کے متعلق ان سے نہیں پوچھیں گے، نہیں سزا دیں گے، کیونکہ ہم سب کو اپنی ذات سے ہی، اپنی ذات کے متعلق ہی ہمیں جواب دینا، اپنے فعل، اپنے اعمال کے متعلق ہم نے جواب دینا ہے. مجھے اور کسی کے لیے جواب دینی ہونا ہے، آپ نے کسی اور کے لیے جواب دینی ہے، اور کوئی اور ہمارے لیے جواب دینی ہوگا. تو یہ ان کو معلوم تھا، لیکن انہوں نے کہا میں اور میرا بھائی دونوں کے لیے انہوں نے دعا کی. لیکن وہ کہہ رہے ہیں اتنی، جب ایک انسان ویک ہو جاتا ہے، ایسا ایکسپیرینس کرتا ہے کہ اب تو میرے پاس کوئی چارہ ہی نہیں رہا، وہ پروفیٹ موسیٰ علیہ السلام جو اللہ سے ڈائریکٹلی کلام کر رہے تھے، کلیم اللہ، آپ دیکھیں کہ ان کا جو بلیف تھا وہ اتنا انشیکیبل تھا، اتنا ڈٹرمنٹ تھا. لیکن پھر بھی انہوں نے یہ کہا کہ اب میں کیا کروں. ان کو یہ معلوم تھا کہ کوئی فیملی، کوئی اینسیسٹری، کوئی ہسٹری، کوئی پریویس ایفرٹ، کوئی بھی کسی چیز کے کام نہیں آئے گی. صرف جو ریلیشن شپ اس وقت ہماری ہے وہ اللہ سے ایمان کی ہے اور اللہ پر توکل کی ہے، اور جو پلیج میں نے اللہ سے کیا وہ مجھے پورا کرنا ہے. لیکن جب سب لوگوں نے اپنے وعدے توڑ دیے تو پھر انہوں نے اللہ سے جا کے شکوہ کیا، کمپلین کیا، اللہ سے ریکویسٹ کی، اور کہا کہ ان لوگوں سے اب میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے. فَفْرُقْ، بس ہمارے درمیان تفرقہ ڈال دیجئے. یعنی فائنلی ہی میڈ دس دعا. اور یہ بہت پینفل دعا ہے کہ مجھے اور میرے بھائی کو اب ان فاسقوں سے ہمیں دور کر دیجئے. اور پھر موسیٰ علیہ السلام، ظاہر ہے کہ اب ان لوگوں سے جب علیحدہ ہو جائے گی تو پھر وہ اپنا پرومس جو ہے وہ اللہ کے ساتھ پورا کر سکیں گے. اور یہی ایک ہمبل پولائٹ پروفٹ کی ہوتی ہے کہ وہ خود فرم بلیف رکھتے ہیں، لیکن وہ اپنے لوگوں کو اگر کنونس نہیں کر پاتے ہیں تو اللہ سے کہتے ہیں کہ یا اللہ اب میں کچھ نہیں کر سکتا. آپ نے دیکھا یونس علیہ السلام کی قوم کے ساتھ، یا آپ نے دیکھا نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ یہ ہوا. آپ دیکھیں تمام جب تھک جاتے ہیں پروفٹس، جب اپنی قوم کو بتا بتا کے، تو اینڈ میں وہ یہی کہتے ہیں کہ یا اللہ اب میں کچھ نہیں، بے بس ہو جاتے ہیں، بس سمجھ لیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ قال فإن محرمۃ علیہم 40 سنۃ یتیہون فی الارض فلا تأس علی القوم الفاسقین. یہ بھی ساتھ ساتھ کہہ دیا. کہا قال، یعنی کس نے کہا؟ اللہ نے کہا. اللہ said فإنها then indeed it is محرمۃ، it is haram, it is forbidden علیہم upon them 40 is 40، 4 4 ہوتا ہے، 40 40 ہوتا ہے، 40 سنہ. سنہ کا مطلب سنہ، دیکھیں ہاں سے ہے، اس کا مطلب یہ ایئرز، اتنے سال، اتنے برس. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو یقیناً فرمایا اللہ نے بس بے شک وہ حرام کر دی ہے ان پر 40 سال، ان کے اوپر 40 سال حرام کر دیا گیا ہے. یعنی وہاں گھسنا، اس مقدس زمین میں جانا جو ان کے لیے بنائی گئی تھی، جو ان کے لیے پرومس کیا گیا تھا، وہ ان کے اوپر اب حرام کر دی گئی ہے. and یتیہون فی الارض، they will کی یتیہون کس سے؟ اس کے روٹ لیٹرز ہے تا یا ہا، تا یا ہا. یتیہون یعنی تا ہا، تا سے نہیں ہے، تا سے ہے. تا ہا یتیہو تیہن، تا ہا یتیہو تیہن، یعنی یتیہون they will keep wandering aimlessly، یہ پھرتے رہیں گے بلا مقصد، ایسے ہی پھرتے رہیں گے فی الارض، زمین میں، in the desert in the land. یہ لوگ ڈیزرٹ میں تھے، ظاہر ہے، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کی سزا ہے کہ وہ مارے مارے پھرتے رہیں گے زمین میں، اس صحرا میں، اس ریگستان میں مارے مارے پھرتے رہیں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو فلا تأسا، so you do not grieve. تأسا کے روٹ لیٹرز ہیں الف سین یا، یعنی حمزہ سین یا، اور اس کے آسیا یا سا اسن، آسیا یا سا اسن، یعنی کہ آپ افسوس نہ کریں، آپ غمگین نہ ہو. تأسا، so do not grieve علی القوم الفاسقین، upon the people who are disobedient, who cross the limits, who are rebellious. وہی فاسقین کا لفظ، یعنی فاسقوں کے لیے، نافرمانوں کے لیے آپ افسوس نہ کریں، آپ اس قوم پر افسوس نہ کریں جو فاسق ہیں. مطلب موسیٰ علیہ السلام کو افسوس ہو رہا تھا نا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ ان کی سزا ہے، اب یہ پھرتے رہیں گے ایملیسلی. تو کیا ہوا؟
اب اس کی تفسیر دیکھتے ہیں. قال فإنها، دیکھیں فوراً نہیں جب موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اللہ تعالیٰ نے ان کی اپنے پیارے نبی کو فوراً جواب دیا، فوراً جواب دیا اور اپنا ججمنٹ بتا دیا کہ یہ میرا فیصلہ ہے. کیا میرا فیصلہ ہے؟ کہ اب یہ لوگ 40 سال تک یہ اس ہولی لینڈ پہ، اس مقدس زمین پہ جس پہ ان کو پرومس کیا گیا تھا، یہ اندر داخل نہیں ہو سکیں گے، یہ ان کے لیے حرام ہو گیا ہے، اور یہ اب اس زمین میں پھرتے رہیں گے 40 سال تک. اور یہ کیوں ہوا؟ یہ کیوں ہوا؟ ان لوگوں کے لیے آپ سارا کچھ دیکھ چکے ہیں کہ یہ بنی اسرائیل جو کہ ایجپٹ میں، جو کہ سلیوری میں تھی، ہیوملیشن میں تھی، فرعون کے انڈر تھی، فرعون کی سبجوگیشن میں تھی، ان کی جو اپنی نیچر تھی وہ کرپٹ ہو گئی تھی. ایک انسان جب رہتا ہے ایک طریقے سے رہتا ہے اس کا اپنا جو اوریجنل نیچر ہوتا ہے وہ چینج ہو جاتا ہے. ایز سچ کیا وہ لوگ اتنے آرام کے عادی ہو گئے تھے کہ ہمیں بس، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں، اور ہم سے خالی سلیوری، جو کام وہ بولتے ہیں ہم کر رہے ہیں. تو وہ کوئی اور رسپانسبلٹی خود لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو اس میں جو چھوٹے بچے تھے، جو ینگ مین تھے، ان کو صرف وہی طریقہ پتا تھا کیونکہ پیدا ہی وہاں پر ہوئے تھے. ان کے اندر وہ کہتے ہیں نا، خون جو ہے وہ منجمد ہو جاتا ہے. The blood had frozen in their veins. ان کے اندر کا خون جو ہے منجمد ہو گیا تھا. ان کو احساس ہی نہیں، جب کہتے ہیں نا احساس ہی نہیں ہوتا تھا کسی چیز کا. ان کے پاس کریج نہیں تھی، ان کے پاس سیلف ریسپیکٹ ہی نہیں تھا. وہ سلیوری میں پلے تھے، وہ سلیوری میں ہی رہنا چاہ رہے تھے. آپ کو یاد ہے جب کھانے کو بھی دیا تو کہتے ہم کو وہی کھانا چاہیے. ان کو کوئی ڈٹرمینیشن ہی نہیں تھی. وہ اپنے آگے بڑھ کے اسٹرگل ہی نہیں کرنا چاہ رہے تھے، فائٹ نہیں کرنا چاہ رہے تھے. اور کبھی ایسی باتیں انہوں نے نہ سنی تھی نہ دیکھی تھی. اب جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے گائیڈنس لے کے ان کو بتایا اور کہا کہ اب آپ اس زمین میں داخل ہوں، تو وہاں پر وہ فری رہتے، وہ پیس میں رہتے، وہ سیکیورٹی میں رہتے، امن و امان میں رہتے. لیکن موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ ان کا جو کیریکٹر ہے وہ بہت ویک ہے، یہ بہت کاورڈ ہیں، ڈرپوک لوگ ہیں، بزدل لوگ ہیں، کوئی چیز بھی ان کو نہیں کر سکتی، مجبور کے اندر گھسیں. اور وہ سامنے سے کہہ رہے ہیں کہ وہاں بڑے ایروگنٹ اور اسٹرانگ لوگ ہیں وہاں پر. تو آپ نے دیکھا پچھلی دفعہ کتنا موسیٰ علیہ السلام نے کوشش کی، لیکن اس تمام ایشورنس کے باوجود وہ اندر جانے کے لیے تیار نہیں ہوئے. اب بہت سے مفسرین ہیں جو وہ کہتے ہیں کہ یہ لینڈ، یہ زمین، یہ جو مقدس سرزمین تھی، یہ صرف اس جنریشن کے لیے، یعنی 40 سال کے لیے. ایک جنریشن کہتے ہیں نا 40 سال کی ہوتی، تو وہ 40 سال کی جنریشن کے لیے ان پہ حرام کیا گیا تھا. اس کے بعد ایک نئی جنریشن آ گئی. جب وہ نئی جنریشن آ گئی جو کہ ڈیزرٹ میں پلی، جو کہ ہارڈ شپ میں پلی، جو کہ ان کی اپ برنگنگ ایسی تھی کہ انہوں نے لیسن سیکھ لیے تھے اور وہ مضبوط ہو گئے تھے. تو اب یہ ڈیفرنٹ جنریشن تھی جس کو اندر جانے کے لیے اب وہ تیار تھے. تو ہم اس سے کیا سیکھتے ہیں؟ ہم اس سے یہ سیکھتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی طرف اتنے کاورڈ ہوئے، اتنے ڈس ریسپیکٹفل ہوئے، ان کی عزت نہیں کی، ان کی ذلت کی، اس کا کیا مطلب تھا؟ کہ موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں سن رہے اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اور آپ کا رب جائیں اور آپ لڑیں. اس کا کیا مطلب؟ ان کا ایمان کمزور تھا. It was their spiritual weakness. It was weakness in their ایمان. اب ہم اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں کہ ہمارے سامنے کون ہے. ہمارے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ہمارے پاس کتاب اللہ ہے. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اگر ہم اس کی طرف ڈس ریسپیکٹفل ہوتے ہیں، ڈس اوبیڈینٹ ہوتے ہیں، کاورڈ ہوتے ہیں اپنی زندگی میں اس کو امپلیمنٹ کرنے میں، تو یہ ہماری ایمان کی کمزوری ہے. وہ ان کی ایمان کی کمزوری تھی. ہم اس سے سبق کیا سیکھ رہے ہیں؟ اب ہم تو وہاں نہیں بیٹھے ہوئے، اب ہم یہ سبق سیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے. پھر آپ نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لوگوں سے کہا کہ آپ پیشنٹ رہیں، آپ صبر سے، آپ کمپلین نہ کریں، گرمبل نہ کریں، آپ سٹیڈ فاسٹ رہیں، آپ اندر گھسیں. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ وہ کمپلین کرتے رہے، گرمبل کرتے رہے، مانی نہیں انہوں نے بات. تو جب ہم اس سے کیا سیکھتے ہیں کہ جب قرآن اور سنت ہمیں کوئی بھی بات کہتی ہے کہ آپ یہ کریں، تو ہمیں بھی گرمبل نہیں کرنا ہے، کمپلین نہیں کرنا ہے، بہانے نہیں بنانے، ٹھیک ہے، اس پر عمل کرنے کے لیے. وہ کہتے ہیں ہم یہاں بیٹھے رہیں گے. نہیں، ہم نے بیٹھے نہیں رہنا ہے، ہم نے بھی اٹھنا ہے، ہم نے بھی کرنا ہے، وہ کرنا ہے جو اللہ اور رسول نے ہمیں حکم دیا ہے. تیسری چیز ہم کیا سیکھتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل نے ریبیلیس ایٹیچیوڈ کیا اپنا، جب انہوں نے بات نہیں مانی، ان کو کتنے سال کی سزا ملی؟ 40 سال کی سزا. تو اگر ہم بھی ریبیلیس ایٹیچیوڈ رکھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، نعوذ باللہ، اور ہم کہیں گے اگر حدیث میں ہے تو کیا، اگر سنت ہے تو کیا ہوا، ہمیں اس سے زیادہ پنشمنٹ مل سکتی ہے. صرف 40 سال نہیں، ہمیں ساری عمر کی پنشمنٹ مل سکتی ہے، کیونکہ یہ اللہ کی مرضی ہے. جتنے سال ہمیں پنش کرے، تو ہمیں اپنے ایٹیچیوڈ کو صحیح کرنا ہے، ریبیلیس ایٹیچیوڈ نہیں رکھنا ہے کسی بھی چیز سے، اور خاص کر اللہ اور اللہ کے رسول کے کلام سے.
پھر ہم نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے، ایک اور سبق ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ان کو کہہ رہے تھے کہ ہم یہاں سے دیکھو ہم سلیوری سے نکلے اور ہم ایک ایسی جا کے رہیں گے جو مقدس جگہ جہاں پر ہم پیس میں رہیں گے، ہم سکون میں رہیں گے، ہم آرام سے رہیں گے، آپ اپنا ٹرسٹ اللہ پہ ڈالیں. لیکن انہوں نے اپنا ٹرسٹ اللہ پہ نہیں ڈالا. ہمارے لیے کیا، ہمیں اللہ اور اللہ کے نبی نے کیا بتایا، قرآن ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ہماری گائیڈنس کے لیے. کس لیے؟ کہ ہم جا کے پیس میں رہیں گے، اس دنیا میں بھی پیس میں رہیں گے کیونکہ ہم اللہ کے حکم پر عمل کرتے رہیں گے، اور آخرت میں بھی جنت میں انشاءاللہ پیس میں رہیں گے. لیکن ہم اگر ریبیلیس ہوں گے تو ہمیں بھی، اس لیے سب سے ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ ہمیں بیسٹ اپنی ٹرائی کرنی چاہیے کہ قرآن اور سنت کو اپنی زندگی میں پوری طرح لے کر آ جائیں، اس پر عمل کریں. اور اللہ تعالیٰ ہم کو ہمیشہ اسپرچولی اسٹرانگ رکھے، ہم کو روحانی طور پر بھی مضبوط رکھیں. جو بھی ہمارے سرکمسٹانسز ہے اس وقت، جیسے فلسطین میں چل رہا ہے، ہم لوگ اتنے پریشان ہیں، اتنے گھبرا رہے ہیں، ہم کچھ کر نہیں پا رہے ہیں، لیکن ان لوگوں کو دیکھیں وہ ہمت نہیں ہار رہے ہیں. وہ ہارڈ شپ میں ہے، ہنگر میں ہے، اپریشن میں ہے، ٹارچر میں ہے، لیکن انہوں نے اپنا ایمان مضبوط رکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو بھی اپنا ایمان مضبوط رکھنے کی توفیق دے. اب یہاں سے ایک نیا ٹاپک سٹارٹ ہوگا. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قال لأقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين. نیکسٹ بھی پورا پڑھ لیتے ہیں ساتھ ہی. لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین انی اريد ان تبوء باسمی واسمک فتکون من اصحاب النار وذلك جزاء الظالمین. فطوعت له نفسه قتل اخیه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. پہلے ادھر تک پڑھ لیتے ہیں. وَتْلُو آئے تلاوت کریں. تلا یتلو تلاوتن روٹ لیٹرز ہیں تا لام واو. وَتْلُو اینڈ ریسائٹ. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اینڈ ریسائٹ، یا آپ تلاوت کریں، آپ ان کو بتائیں، ان کو پڑھ کے سنائیں. علیہم اپون دیم نبأ the story یا the news of نبأ ابنی آدم ابن یعنی the two sons of آدم بالحق with truth. اب اس حق کا مطلب یہ بھی کہ ٹروتھ کے ساتھ بتائیں، حق کا مطلب یہ بھی کہ ایک پرپس کے ساتھ بتائیں. جب ہم لوگوں کو ایک کہانی سنا رہے تو اس میں کوئی پرپس ہونا چاہیے، مورل آف دا سٹوری ہونی چاہیے، اور اس میں ٹو لرن لیسنس. تو یہ سب چیزیں آپ لکھ لیں. اینڈ ریسائٹ او محمد صلی اللہ علیہ وسلم upon them the story یا the news of two sons of آدم علیہ السلام with the truth یا with the purpose یا to learn lessons. اور آپ تلاوت کریں ان پر خبر، ان پر کہانی، ان پر خبر. نبا ہے نا خبر، دو بیٹوں آدم علیہ السلام کے حق کے ساتھ. is قرب قربانا when both offered a sacrifice. قربا قربانا، قربا کے روٹ لیٹرز ہیں قاف را با. قربا یقرب تقریبا، قربا یقرب تقریبا کون سا فارم ہے؟ فارم 2، یعنی قریب کرنا بھی ہوتا ہے اور پیش کرنا بھی ہوتا ہے. یعنی جب ہم قربانی کرتے ہیں، ہم قربانی پیش کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کے آگے آفر کر رہے ہوتے ہیں سیکریفائس کو. تو یہ ہے when both is قربا، دونوں نے آفر کیا، when both offered قربانا a sacrifice. اور کیوں کیا؟ اللہ کے قریب آنے کے لیے، to come closer to اللہ، اسی لیے اس کو قربانی کہتے ہیں. جب ہم بھی قربانی کرتے ہیں عید پر تو ہم اسی لیے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور ہم اللہ کے قریب آنے کے لیے کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں. تو جب ان دونوں نے پیش کی قربانی، جب ان دونوں نے پیش کی قربانی، فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا and it was accepted. قبلا یعنی تقبلا یتقبل تقبل. Form 5 تقبلا یتقبل تقبل. It was accepted، قاف بالام، it was accepted من أحدهما from one of the two. ان دونوں میں سے ایک کا ایکسپٹ کیا اللہ نے، قبول فرمایا. تو قبول کر لی گئی ان دونوں میں سے ایک کی قربانی. وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ but was not accepted from the other، اور نہیں قبول کی گئی دوسرے سے. قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ
قال کس نے کہا؟ جو سیکنڈ والے نے جس کی نہیں قبول ہوئی اس نے کہا لا اقتلنک. آپ دیکھیں 2 دفعہ لام التوکید بھی آئی ہے اور پھر 1 دفعہ لام التوکید اور 1 دفعہ نون التاکید. لا بھی آیا اور نکا بھی ہے. نکا surely I will definitely kill you. قتل سے ہے قتل، میں آپ کو قتل کر دوں گا. اس نے کہا ضرور بضرور میں قتل کر دوں گا تم کو. یہ سیکنڈ بھائی نے جس کا نہیں ایکسیپٹ ہوئی قربانی وہ فرسٹ بھائی کو کہہ رہے ہیں. قالا said کس نے کہا؟ انما یتقبل اللہ من المتقین. یہ پہلے بھائی کہہ رہے ہیں، پہلا والا کہہ رہا ہے کہ اونلی اللہ، قال انما کہ صرف اللہ ایکسیپٹ کرتے ہیں، اونلی اللہ ایکسیپٹس من المتقین فرام دا اللہ کانشیس، یعنی اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایکسیپٹ کرتے ہیں صرف متقیوں سے. جو متقی ہوگا، جو اللہ کانشیس ہوگا، اس سے اس کی قربانی ایکسیپٹ ہوگی. پھر اس کے بعد نیکسٹ آیا میں ہے لئن بسطت الی یدک لتقتلنی. یہ وہی سیکنڈ بھائی اب کہہ رہا ہے جو اچھا، ایک اچھا بھائی ایک برا بھائی ہے. جو اچھا بھائی ہے وہ کہہ رہا ہے لئن اگر تو بسطت آپ سٹریچ کریں، بسط کا مطلب سٹریچ کرنا کسی چیز کو، باسین تو if you stretch الیہ towards me یدک your hand لتقتلنی to kill me. If you stretch الیہ towards me یدکا your hand لتقتلنی to kill me، اگر تم نے بڑھایا میری طرف اپنا ہاتھ، یعنی تمہارا ہاتھ کہ تم مجھے قتل کر دو، تو وہ سامنے سے کہہ رہے ہیں ما، خود ہی وہی کہہ رہے ہیں ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں سٹریچ کروں گا، مطلب تم اگر میری طرف ہاتھ بڑھاؤ مجھے قتل کرنے کے لیے، کیونکہ یہ اچھا بھائی ہے. وہ بڑا بھائی کہتے ہیں میں تمہیں قتل کر دوں گا، اور جو دوسرا بھائی ہے وہ کہتا ہے میں اپنے ہاتھ کو نہیں سٹریچ کروں گا، اگر تم میری طرف ہاتھ بڑھاؤ بھی مجھے قتل کرنے کے لیے تو میں نہیں سٹریچ کروں. not will I stretch my hand towards you to kill you. نہیں میں بڑھانے والا اپنے ہاتھ کو تمہاری طرف کہ میں تمہیں قتل کروں. پھر وجہ کیا ہے اس کی بتا رہے انی indeed I I fear Allah اخاف اللہ I fear اللہ رب العالمین the رب of the worlds. بے شک میں ڈرتا ہوں اللہ سے جو تمام جہانوں کے رب، جو تمام جہانوں کا رب ہے. اس کے بعد ہے انی اریدو تبوء باسمی و اسمک فتکون من اصحاب النار وذالک جزاء الظالم. کہتے ہیں انڈیڈ، وہ کہہ رہے ہیں وہی کہہ رہے ہیں ابھی، انڈیڈ بے شک میں، اریدو میں چاہتا ہوں، I wish I intend ان تبوء. تبوء کا کیا مطلب ہے؟ با واو حمزہ، با واو حمزہ. اس کا مطلب کیا ہے؟ با یبوء بوء، یعنی کہ سمیٹ لینا، لے لینا، جمع کر لینا. تو کہہ رہے ہیں indeed I wish I intend اریدو ان تبوء that you be laden. جو آپ کے اوپر وزن آ جائے، آپ جمع کر لیں، آپ کے اوپر وزن آ جائے، یہ بوجھ آ جائے. ایکچولی بوجھ لفظ اچھا ہے. بی اسمی و اسمکا، میرے of my sin، بی اسمی my sin و اسمکا and your sin. بے شک میں چاہتا ہوں کہ تم سمیٹ لو، تم پر بوجھ آ جائے میرے گناہ کا اور اپنے گناہ کا، یعنی کہ تم اپنے گناہ کا بھی ملے گا اور میرے گناہ کا بھی تم کو ملے گا. فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ. اس نے مارا نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ گناہ کی بات کر رہے ہیں، آگے ہم دیکھتے ہیں. فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ، then اس کو بولنا ہے then تَكُونَ you will be، اس کو کہنا ہے then you will be مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ from the dwellers of the fire، from the companions of the fire. پھر تم ہو جاؤ گے آگ والوں میں سے، یعنی آگ میں جانے والوں میں سے، آگ میں رہنے والوں میں سے. وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ and that is the recompense of the wrongdoers. اور وہی ہے یا یہی ہے، ذالکہ یعنی دیٹ ہے، لیکن دیٹ کا مطلب ضروری نہیں کہ یہ ہو، اشارہ بعید ہے لیکن پھر بھی وہ کبھی کبھی یوز ہوتا ہے، اور یہی ہے، اور تو وہی بھی کہہ سکتے ہیں، یہی بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس پہ فوکس ہو رہا ہے. ذالکہ جزاء الظالمین، یہی جزا ہے، یہی بدلہ ہے، آپ سزا بھی کہہ سکتے ہیں، یہی سزا ہے ظالموں کا. فَطَوَعَتْ لَهُ نَفْسَهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ. فَطَوَعَتْ کا مطلب ہے، روٹ لیٹرز ہے طا واو عین، طا واو عین، طوع یطوع، یہ ذرا مشکل ہے، طوع یطوع
तत्वीउन, फॉर्म 2 है तव्वा, जैसे फअला तव्वा युतव्विउ तत्वीउन, फॉर्म 2। इसका मतलब ये है कि किसी चीज कोई प्रॉम्प्ट करना यानी आमादा करना। तो कहते हैं देन प्रॉम्प्टेड टू हिम लहू टू हिम नफ्सुहु, हिज सोल, हिज ईगो। ये जो अब बुरे वाले भाई का है वो कह रहे हैं कि उसको प्रॉम्प्ट किया, उसको आमादा किया उसके नफ्स ने, उसकी सोल ने, उसके ईगो ने क्या करने के लिए, कत्ल अखीही, टू किल हिज ब्रदर, कत्ल करने पर आमादा किया अपने भाई को, फक़तलहु, उसने क्या किया, सो ही किल्ड हिम। जो खराब भाई था उसने अच्छे भाई को कत्ल कर दिया, तो उसने उसको कत्ल कर दिया। अब यहाँ पर चूंकि नाम मौजूद नहीं है तो आप सब बोल रहे हैं कि नाम मैं क्यों नहीं बोल रही हूँ, हाबील और काबिल और काबिल और हाबील मैं क्यों नहीं बोल रही हूँ, वो भी मैं आपको वजह बताऊंगी। फअस्बह मिनल खासिरीन, वरना नॉर्मली जब हम स्टोरी सुनते हैं तो काबिल ने हाबील, काबिल जो है वो बुरा वाला भाई था और हाबील जो है वो अच्छा वाला भाई था। फअस्बह मिनल खासिरीन, एंड या सो ही बिकेम, अस्बह साद बहा, अस्बहा युस्बिहु इस्बाहुन, जब हम सुबह उठ के दुआएं पढ़ते हैं अपनी तो अस्बहा करके पढ़ते हैं, तो ये वी बिकम जो होता है, फअस्बहा एंड ही बिकेम मिनल खासिरीन, फ्रॉम द अल्टीमेट लूजर्स, यानी खसारा पाने वालों में से, और वो हो गया खसारा पाने वालों में से। क्यों? क्योंकि उसने अपने भाई को कत्ल कर दिया। फबअसा, ये पढ़ लिया मैंने, फबअसल्लाहु गुराबन यबहसु फिल अर्दि लियुरियहु कैफा युवारी सौअत अखी, फबअसल्लाहु गुराबन, देन सेंट, बअसा, याद रखें दो लफ्ज आएंगे जो बहुत मिलते जुलते हैं, बअसा, बअइन सा, बअइन सा, उसका मतलब कि मबऊस करना, किसी को अपॉइंट करना, किसी को भेजना। जैसे पैगंबर आते तो हम कहते हैं अल्लाह ताला ने पैगंबर भेजे, अल्लाह ताला ने पैगंबर मुकर्रर किए, अपॉइंट किए। फबअसल्लाहु, देन सेंट या अपॉइंटेड अल्लाह, गुराबन, अ क्रो, एक कौवा, बअसा यबअसु बअसुन, बअसा यबअसु बअसुन, फिर भेजा, मुकर्रर किया अल्लाह ताला ने एक कौवा। अब नेक्स्ट वर्ड जो आ रहा है यबहसु, याद रखें इसमें आइन नहीं इसमें हा है, बहुत मिलता जुलता है, बहसा, वो बा आइन सा था, ये बहसा, यबहसु, यबहसु का क्या मतलब है, बहसा यबहसु बहसुन, इसका मतलब है स्क्रैच करना, डिग करना, खोदना। यबहसु फिल अर्थ यानी इट वाज स्क्रैचिंग, इट वाज डिगिंग फिल अर्थ, इन द अर्थ। एक अल्लाह ने कौवा भेजा जो क्या कर रहा था, जमीन में इस तरह खोद रहा था, डिग कर रहा था, वो खोदने लगा जमीन में। लियोरियाहु, टू शो हिम, लियोरियाहु आपको पता है रआ से है, टू शो हिम, किसको दिखाए, इसको जिसको हम काबिल कहते हैं, इसको दिखाए, कैफा युवारी, हाउ टू, कैफा हाउ टू युवारी, किस तरह कवर करे, किस तरह छुपाए, किस तरह हाइड करे, किस तरह बैरी करे। तो अरा तो आपको पता था, अरा युरी इराअतुन, ये फॉर्म 4 है, लियोरियाहु यानी अरा युरी इराअतुन फॉर्म 4 है, और यहाँ पर क्या है, वाव राया है, युवारी, वाव राया, वो रा अलिफ या था, ये वाव रा या है, मिलते जुलते हैं, इसलिए मैं आपको रिपीट कर रही हूँ, वारा युवारी मुवारतुन, ये फॉर्म 3 है, इसका मतलब ये छुपाए, वो दिखाने का था, ये छुपाने का था। तो आप देखें कि अल्लाह ताला बता रहे हैं कि किस तरह उनको बताया उस कव्वे ने, ताकि वो बताए हाउ टू कवर, हाउ टू हाइड, हाउ टू बैरी सौअत अखी, सौअत यानी द बॉडी ऑफ अखी ही, हिज ब्रदर, द बॉडी ऑफ हिज ब्रदर, तो उसको किस तरह से वो छुपाए। तो इसमें आप उर्दू में ये कहेंगे ताकि वो दिखाए, अल्लाह दिखाए कि कैसे छुपाए लाश को अपने भाई की। काला या वैलता अजस्तु, काला ही सेड, वो पे कहने लगा, वो टू मी, या वैलता, वो टू मी, हसरत है मुझ पे, मतलब बर्बादी है मेरी, कहते हैं निदामत है मेरी, या वैलता अजस्तु, आइन जीम जे, आइन जीम जे या जा, आजजा याजिजु अजजन या माजिजतुन, सब आजजा याजिजु अजजन माजिजतुन, इसका मतलब क्या है कि मैं इतना आजिज हूँ, इतना इनकेपेबल हूँ, इस काबिल भी नहीं हूँ। तो वो टू मी, एम आई इनकेपेबल, अजस्तु, एम आई इनकेपेबल, इस हद तक मैं इनकेपेबल हूँ कि हसरत है, निदामत है, बर्बादी है कि क्या मैं इतना आजिज हो गया हूँ या इतना आजिज हूँ। अन अकूना मिस्ल हाजल गुराब, अन अकूना दैट आई बिकम मिस्ला लाइक हाजल गुराब, दिस क्रो, कि मैं जो
کہ میں ہو جاتا یا میں بن جاتا اس کوے کی مانند، اس کوے کی طرح، اس کوے کے جیسے میں بن جاتا. میں اتنا عاجز ہوں، میں اس قابل بھی نہیں ہوں کہ میں اس کوے کی طرح ہوتا. فَأُوَارِيَ صَوْتَ أَخِي، اینڈ آئی، وہ ابھی جو ہم نے ورا کا پڑھا تھا، تو اینڈ آئی ہائڈ دا صوت اخی، آئی ہائڈ دا ڈیڈ باڈی آف مائی بردر، اور میں چھپا لیتا اپنے بھائی کی لاش کو. یعنی اتنا بھی مجھ سے نہیں ہوا کہ میں یہ کر سکتا. فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ، so he became of the regretful, so he became of the ashamed، پس وہ ہو گیا شرمندہ ہونے والوں میں سے. وہی اصبح ہے، اصبح یصبح اصباحن فارم 4، اور وہ بن گیا کس میں سے؟ ریگریٹفل میں سے، نادمین میں سے، شرمندہ ہونے والوں میں سے. اس کو اب ہم تفسیر کو دیکھ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ وہ دو جو آدم کی اولاد میں سے دو ہیں بھائی، ان دونوں کے متعلق آپ ان کو کہانی سنائیں. اور وہ دو لوگ کون ہیں؟ وہ دو ڈیفرنٹ ہیومن بینگز ہیں. دو، ٹھیک ہے، دو اولاد ہے آدم کی، لیکن دو ہیومن بینگز ہیں، اور دو ڈیفرنٹ ٹائپس آف ہیومن بینگ ہیں. اب اس میں ہمیں سبق سیکھنا ہے نا، اسی لیے اللہ تعالیٰ کہ ان کو سکھاؤ تاکہ یہ سیکھیں، ہم اس سے سبق سیکھیں. یہ کس سچویشن میں تھے؟ یہ دو جو بیٹے ہیں یہ اس سچویشن میں نہیں تھے کہ ایک دوسرے کو کوئی قتل کر دیتا، یا کوئی اگریشن کرتا، یا کوئی دوسرے کو ٹارچر کرتا. ایک صحیح الدماغ آدمی کے دماغ میں یہ باتیں نہیں آنی چاہیے کہ میں اس کو مار ڈالوں. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ مطلب جیلسی بھی نہیں ہونی چاہیے. اب کیا تھا اس سچویشن میں؟ سچویشن کیا تھی؟ اوبیڈینس ٹو اللہ تھی. دونوں اللہ کے اوبیڈینٹ تھے اس وقت، دونوں قربانی دے رہے تھے. آپ سوچیں دونوں اچھا کام کر رہے تھے. تو اکارڈنگ ٹو سم سٹوریز وہ یہ ہے، دیکھیں مفسرین نے بہت قسم کی ایکسپلینیشنز دی ہیں. ہم بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتی ہوں، کیونکہ ہمیں اس سے سبق سیکھنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ اللہ نے اس وقت نام نہیں لیا. اللہ نے اپنی کتاب میں نام لیا، انہوں نے کہا دو بیٹے آدم کے. ہم بھی دو بیٹے آدم کے کہیں گے، لیکن میں نے کہا نا آسانی کے لیے بچپن سے ہمیں حابیل اور قابیل کا سکھایا ہوا تھا، تو چلیں حابیل، اور انگلش میں کین اینڈ ایبل کہتے ہیں. تو اس لیے وہ دونوں اولاد جو تھی، دونوں اپنی طرف سے وہ دونوں نیک تھے، دونوں اللہ کے اوبیڈینٹ تھے، دونوں فرما بردار تھے، اور دونوں اللہ کی رضا کے لیے سیکریفائس کر رہے تھے. لیکن دونوں نے الگ الگ سیکریفائس کی، اور دونوں کی سیکریفیشل چیز میں تھوڑی ڈفرنس تھی. وہ بھی بہت ساری سٹوریز میں آتا ہے کہ ایک نے خراب مال دیا، ایک نے اچھا مال دیا، ایک کسان تھا، ایک نے جانور دی، ایک نے، وہ سب ڈیٹیل میں ہم نہیں جائیں گے. ہم بس اتنا دیکھتے ہیں کہ دونوں کو ایک ایک سیکریفائس کرنی تھی. دونوں نے کس طرح سے سیکریفائس کی کہ ایک کا ایکسیپٹ کر لیا اللہ نے اور دوسرا کا ایکسیپٹ نہیں کیا. پھر کیا ہوا؟ اصل تو بات یہ ہے کہ ایکسیپٹ ہوا کہ نہیں ہوا، اور جب نہیں ہوا تو کیا کیا؟ جس کا ایکسیپٹ نہیں ہوا تھا اس نے کہا کہ میں ہر حال میں لَأَقْتُلَنَّكَ، دیکھیں ڈبل ایمفیسس ہے کہ میں شیورلی تم کو مار ڈالوں گا. اچھے کام میں اس نے یہ کہا، میرا ایکسیپٹ نہیں ہوا میں تمہیں مار ڈالوں گا. یہ کیا لگتا ہے؟ کنفرمڈ ہے نا، ایک کنفرمڈ انٹینشن بتائیں کہ شیورلی میں تمہیں، یہ نہیں کہ میں شاید تمہیں مار دوں، میں دیکھوں گا، یہ ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا ہے، کچھ بھی نہیں. کنفرمڈ انٹینشن ہے کہ شیورلی میں تمہیں مار ڈالوں گا. واز اٹ جسٹیفائڈ؟ نہیں، بالکل اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں تھی کہ وہ ان سے کہے کہ میں تمہیں مار ڈالوں گا کیونکہ تمہاری قربانی ایکسیپٹ ہوئی ہے، میری قربانی نہیں ایکسیپٹ ہوئی ہے. یہ کس وجہ سے ہو سکتی ہے؟ صرف اس لیے کہ ایک بندہ دوسرے سے جیلس ہو رہا ہو. انوی ہے، جیلس ہے، جو کہ اچھے دل میں جیلسی نہیں ہونی چاہیے. کسی سے بھی جیلسی نہیں ہونی چاہیے، نہ اپنے بھائی سے، نہ بہن سے، نہ رشتہ داروں سے، نہ دوستوں سے، نہ کسی اور سے. کیونکہ جیلسی کیا چیز ہے؟ جیلسی کا مطلب یہی ہے نا کہ آپ کو جو کچھ ملا ہوا ہے آپ اس سے خوش نہیں ہیں، اور آپ دوسروں کے پاس جو کچھ ہے آپ وہ چاہ رہے ہیں کہ اس سے نکل جائے اور مجھے مل جائے. تو حسد اچھی چیز نہیں ہے، بہت بری چیز ہے. اور اچھے دل میں، صاف دل میں، پیور دل میں حسد تو آنی ہی نہیں چاہیے. تو اٹ could only be the result of، اگر ہم نے کسی انجسٹیفائڈ ہے یہ ریزلٹ، تو اس کی وجہ سے اس نے کیا کیا، اس کا ایٹیچیوڈ کیا ہوا بھائی کا ٹوٹل اگریشن ہو گیا. اس نے کہا میں تمہیں قتل کر دوں گا. صرف یہ نہیں کہ میں ماروں گا، میں تم سے لے لوں گا، میں تم سے لڑوں گا، نہیں، میں تمہیں قتل کر دوں گا. اور پھر اس کے بعد یہ دوسرا بھائی جو ہے اس کا رسپانس کیا تھا؟ جو دوسرا بھائی ہے چونکہ اچھا بھائی ہے، دل سے اچھا ہے، ابھی تک بھی چاہے نیچر اس کا اچھا، پیسفل ہے، اور وہ بس چاہ رہا تھا کہ کسی طرح امن و امان رہے. تو اس نے یہ کہا، اس کا رسپانس کیا تھا؟ اس نے بڑے آرام سے کہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ متقیوں سے ایکسیپٹ کرتا ہے. متقی کا مطلب جو اللہ کانشس ہے، جو ہمیشہ اللہ کو اپنی نظر میں رکھتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے. سمپل سٹیٹمنٹ ہے بالکل.
بالکل सिंपल स्टेटमेंट है. उसने ये कहा कि देखो अगर तुम अल्लाह कॉन्शियस हो, अल्लाह से डरते हो, तो तुम ऐसा काम नहीं करोगे. बस सिंपली ये, उसको कहा नहीं, उसने कहा अल्लाह एक्सेप्ट करता है जो मुत्तकी है, बस इतना सिर्फ कह दिया. उस वक्त ये भी है ना कि उस वक्त जिसका एक्सेप्ट होता था वो पता चल जाता था, क्योंकि वो एक शोला आता था. हम उसके डिटेल में भी नहीं जा रहे, वो भी कुरान में और जगह पे जब पढ़ेंगे इंशाल्लाह. तो इससे पता चलता है कि जब कोई सही बिलीवर है जो ट्रूली अंडरस्टैंड करता है कि सैक्रिफाइस कब एक्सेप्ट होती है, वो ये जानता है कि मुत्तकियों की होती है. अगर आप तकवा के साथ आप लोगों को दिखाने के लिए करेंगे, अगर आप अपनी खुशी के लिए करेंगे, अगर आप दूसरों के, अपने रिश्तेदारों को दिखाने के लिए, उनकी खुशी के लिए करेंगे, तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा. हमेशा जो तकवे से करता है, जो अल्लाह को अपने सामने रख के करता है, जो अल्लाह की खुशी के लिए करता है, अल्लाह की खुशनुदी के लिए करता है, वो एक बिलीवर, मैं और आप ये जानते हैं कि हमारी जो कुर्बानी होती है वो अल्लाह एक्सेप्ट उस वक्त करता है जब हम अल्लाह के लिए ही करते हैं. और इससे वो एडवाइस भी दे रहा है अपने भाई को कि अल्लाह से डरो. सिर्फ ये नहीं कह रहा है कि मुत्तकी, मैं मुत्तकी हूँ, ये नहीं कह रहा मैं मुत्तकी हूँ. वो उसको एक तरह से एडवाइस दे रहा है कि अल्लाह से डरो तो इंशाल्लाह हो जाएगा, तुम्हारी भी एक्सेप्ट हो जाएगी. और बड़े आराम से बोला था. लेकिन जब आराम से बोल दिया, उसके बाद पीसफुल एटीट्यूड रख के उस भाई ने, मुफस्सिरीन कहते हैं कि वो फिर और कोशिश करता है उस भाई को, ताकि वो भाई जो इस वक्त बहुत गुस्से में और उसको कह रहा है मैं तुम्हें मार डालूंगा, उसको किस तरह फर्दर पैसिफाई करे, उसको किस तरह चुप कराए, उसको किस तरह हाथ बढ़ाने से रोके, कत्ल करने से रोके. आप देखें कि वो पीसफुल बंदा फिर भी अल्लाह से डरता है और वो फाइट बैक नहीं कर रहा है. वो कहता है मैं तुम्हें मार डालूंगा, सामने से कह सकता है मैं तुम्हें मार डालूंगा, चलो आओ लड़ते हैं. मतलब दिस इज नॉर्मल ना. एक भाई आके कहता है मैं तुम्हें लगाऊंगा, कहता है मैं भी तुम्हें लगाऊंगा, अच्छा दोनों लड़ाई मिलकर, अभी क्या होता है, लड़ाई मार कुटाई हो जाती है. लेकिन ये फाइट बैक नहीं करता है, ये उसको समझाता है, पेशेंट रहता है, सब्र से रहता है, काम रहता है, रिएक्ट नहीं करता है, हेसन नहीं करता है, ट्रांसग्रेस नहीं करता है. और इससे हमें नजर आ रहा है कि वो विक्टिम है, इस वक्त अग्रेशन का विक्टिम है. और हम देख रहे हैं कि उसके ऊपर जुल्म होने वाला है. उसको कह दिया गया कि मैं तुम्हें मार डालूंगा, फिर भी वो काम है. उसकी रीअश्योरेंस देखें, उससे पता चलता है कि वो सिर्फ अल्लाह को अपने सामने रखता है, अल्लाह ही से डरता है. उसके जेंटल वर्ड्स जो थे ना, वो काफी होने चाहिए थे अपने भाई को रोकने के लिए कि भाई देखो अल्लाह मुत्तकियों से ही एक्सेप्ट करता है. लेकिन उसके बाद उसने यहाँ तक भी कहा कि हो सकता है कि ये सफिशिएंट नहीं है, तो मैं थोड़ी सी वार्निंग भी डाल दूं. तो थोड़ी सी वार्निंग उसने ये डाली कि अगर तुम अपना हाथ बढ़ाओगे भी, मैं अपना हाथ नहीं बढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं इन्नी अखाफुल्लाह रब्बल आलमीन, मैं अपना हाथ नहीं बढ़ाऊंगा. तुम अगर मुझे कत्ल करने के लिए आगे भी बढ़ोगे तो मैं नहीं बढ़ूंगा, क्योंकि मैं अल्लाह से डरता हूँ, मैं अल्लाह से डरता हूँ. तो वो रीजन भी देता है कि मैं अल्लाह से डरता हूँ. इसलिए उसको फिर भी ये लगता है शायद मेरा भाई मान जाएगा. जब मेरा भाई ये जान लेगा कि मैं वापस उससे नहीं लड़ूंगा, तो शायद वो नहीं लड़ेगा. कोशिश कर रहा है अपने भाई के लिए. वो रिवर्स साइकोलॉजी नहीं होती, वो यूज कर रहा है, रिवर्स साइकोलॉजी भी यूज कर रहा है अपने भाई के साथ. उसको एक्सप्लेन कर रहा है किस तरह से. और फिर साथ साथ ये भी कह रहा है कि इन्नी उरीदु अन तबूअ बिस्मी, उसको कहता है कि मैं ये चाहता हूँ, उसको थोड़ा सा वो भी कहता है, मैं ये चाहता हूँ कि तुम जमा कर लो, तमाम इकट्ठे कर लो, बोझ ले लो मेरे गुनाहों का और अपने गुनाहों का, और फिर तुम दोज़ख में चले जाओगे. यू विल बी फ्रॉम द अस्हाबुन नार. और ये जालिमों की ये सजा है. सब कुछ बता दिया. अब आस्ते आस्ते ये इस तरह करके कि देखे कितनी बुरी बात है किसी को मर्डर करना, किसी को ये क्राइम करना कितनी बुरी बात है. एक इंसान को मारना, एक इंसान की बात हो रही है. हम फलस्तीन की बात नहीं कर रहे जहां मास मर्डर चल रहा है. हम ये बात करें कि एक इंसान को मारना. और फिर कह रहे हैं अगर तुम मुझे हाथ बढ़ाओगे भी तो मेरे नेचर में ये नहीं है. और ये देखो मैं तो किसी को कत्ल करने का सोच भी नहीं सकता हूँ, मैं अपना हाथ बढ़ा भी नहीं सकता हूँ. इसलिए नहीं कि मैं कर नहीं सकता हूँ, ये भी बता रहे हैं साथ साथ, इन्नी अखाफुल्लाह. ये नहीं कि मैं कर नहीं सकता, मैं ताकत नहीं रखता, मेरी हिम्मत नहीं है, मेरी कुदरत नहीं, सब कुछ है. आई पोजेस एवरीथिंग. तुम्हारी तरह मैं भी इंसान हूँ, मेरे पास भी दो हाथ हैं, मैं भी सब कर सकता हूँ, लेकिन मैं अल्लाह से डरता हूँ. बार बार आप देखें, ये एक छोटी सी कहानी है, लेकिन बार बार अल्लाह की याद, अल्लाह का खौफ दिला रहा है. तो वो कहते हैं ठीक है, जो मेरे जितने भी गुनाह हैं अब तक के, वो भी सब तुम्हारे ऊपर बर्डन बन जाएंगे.
کیونکہ میں جو ہوں میں اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہاری آفرنگ کو اس نے ایکسیپٹ نہیں کیا ہے، اور تمہاری اس کی وجہ سے اب میرے جو تمام گناہ ہیں وہ بھی تم اگر مجھے مارو گے تو وہ بھی تمہارا ایک تو وہ گناہ ہے اللہ نے پتہ نہیں کس وجہ سے تمہارا نہیں ایکسیپٹ کیا، اور دوسری سی ڈبل سن آ جائے گا، میرے گناہ بھی تمہارے اس میں آ جائیں گے، تو ڈبل پنشمنٹ بھی تمہیں ملے گی. یہی جزا ہے، یہی سزا ہے، یہی ظالموں کا جو ہے، اور یہی فیر ہے. اگر تم اتنا ایک قتل کرو گے تو پھر فیر ہے نا اللہ کے لیے کہ جب کوئی قتل کر رہا ہے تو پھر اس کو سزا ملے. اس کو یہ بھی کہہ دیا، ظالمین بھی کہہ دیا کہ یہ تمہاری سزا ہوگی، تم ظالموں میں سے ہوگے. پھر بھی وہ سوچا تھا ہو سکتا ہے میرا بھائی مان جائے، ہو سکتا ہے کہ وہ ریزسٹ کر جائے، ہو سکتا ہے کہ اگر میں بتا دوں کہ میری اور تمہاری دونوں گناہ تمہیں اکٹھے بوجھ اٹھانا پڑے گا، ڈبل سزا ملے گی، شاید وہ ٹھیک ہو جائے. لیکن پھر بھی وہ نہیں مانا. یہ کس چیز کی ایگزامپل ہے؟ the example of an evil man، جو کہ پہلے ایول نہیں تھا لیکن وہ ایول ہو گیا ایک چھوٹے سے واقعے سے. اور جب وہ ایول ہو گیا تو پھر اس کا سول جو ہے، وہ ایول سول جو ہے وہ اس کو اور دھکے دے رہا ہے اور پش کر رہا ہے کہ اب تم اور غلط کام کرو، اب تم اور غلط کام کرو. اس کو وہ پرسویٹ کر رہا ہے. وہ ایول سول جو ہے وہ پریویل کرتا ہے انسان کے اندر. ایک دفعہ ایول چیز گھس جائے ہمارے اندر، اس کو نکالنا بہت مشکل ہے. ایک دفعہ جیلسی کا ایک جذبہ آ جائے آپ کے اندر، اس کو نکالنا بہت مشکل ہے. کسی کے لیے ہیٹریڈ آ جائے، کسی کے لیے آ جائے، اس کو نکالنا بہت مشکل ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے فطوعت، یعنی کہ اس کو آمادہ کر دیا. اور آمادہ کرنے کا مطلب طوعت کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو کنونس کیا، اس کو آمادہ کیا. His soul drove him، نفسه his soul drove him to قتل اخی، to kill his brother. فقتلہ، اور اس کو مار ڈالا. فأصبح من الخاسرین، اور پھر وہ لوزرز میں سے بن گیا. طوعت کا یہ بھی مطلب ہے، مفسرین کہتے ہیں کہ اس کا مطلب آپ کوئی کام کریں اور پھر غلط کام بھی کرنا، اور پھر آپ اس سے کنٹینٹ بھی ہیں، آپ ہیپی بھی ہیں کہ ہم نے یہ کام کر لیا. تو وہ اپنی طرف سے ہیپی ہو گیا کہ میں اس کو ابھی میں مار ڈالوں گا، اور اس نے مار ڈالا. اس کی جتنی بھی آبسٹیکل آ رہی تھی، ورڈز آف ایڈوائس آ رہے تھے، اس کو جو بھی روک رہا تھا، اس کچھ بھی چیز روک رہی تھی، nothing worked. the evil soul جو تھی، اس کی جو اندر سول کی جو برا حصہ تھا، کیونکہ کوئی بھی پورا تو برا نہیں ہو سکتا، اس کا جو برا حصہ تھا، جو بری، وہ اوپر سے غالب آ گیا. اس نے اپنے بھائی کو مار ڈالا. and he lost everything. he lost everything. اسی لیے کہتے ہیں خسارے میں، وہ خسارے میں چلا گیا. کیوں؟ کیونکہ اگر یہ بھائی زندہ ہوتا، وہ اس کا فرینڈ ہوتا، اس کا سپورٹ ہوتا، اس کے ساتھ ہوتا. تو دنیا میں بھی جب کوئی مرڈر کر دیتا ہے تو وہ مرڈر اور دنیا میں بھی کبھی بھی خوش نہیں. اگر اس کو سزا نہیں بھی ملے گی، وہ خوش نہیں رہے گا دنیا میں، اور ڈیفینیٹلی آخرت تو اس کی گئی. اور یہ جو اس کو جو ہارڈنس تھی، جو اتنی بری بات تھی اس کی، کرائم کی جو تھی نا، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سامنے لا کے بتا دیا. کیونکہ وہ جو اس کے بھائی کی جو باڈی پڑی ہوئی تھی، وہ اکارڈنگ ٹو مفسرین وہ راٹ ہونے لگ گئی. وہ باڈی پڑی ہوئی ہے، یہ اس کو دیکھ رہا ہے اور کچھ کر نہیں سک رہا. آپ کو پتا نا لاش کو کہاں رکھتے ہیں؟ لاش کو لے جا کے اسی لیے برف پہ رکھتے ہیں. اب وہاں تو کوئی برف نہیں تھی. اب اس کو نظر آ رہا ہے کہ میرے بھائی کی باڈی جو ہے وہ راٹ ہو رہی ہے، اور اس کو قرآن میں نہیں لکھا ہوا ہے لیکن مفسرین نے لکھا ہے، اور اس کو ریئلائز ہونے لگا کہ وہ کتنا پاور لیس ہو گیا ہے. اس کو اپنے بھائی کو کی باڈی کو کچھ کرنا بھی نہیں آ رہا ہے. کیا کرے اس کو، کہاں چھپائے، کیا کرے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھیجا، کس کو بھیجا؟ ایک کوے کو بھیجا. اور وہ کوا آیا جو ارتھ کو ڈگ کر رہا تھا، اسکریچ کر رہا تھا، اور اس کو سکھا رہا تھا کہ دیکھو اس طرح سے تم اپنے بھائی کو زمین کھود کے زمین میں ڈال دو. تب اس کو فیل ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ وہ ٹو می، یا حسرت ہے، ندامت ہے مجھ پہ کہ میں اس کوے کی برابر بھی نہیں ہو سکا کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو چھپا لیتا. اور پھر وہ ریگریٹفل ہو گیا. اب یہ لفظ بھی غور سے سنیں کہ he became فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ. پہلے خاسرین تھا کہ وہ لوزر، دنیا میں بھی لوزر ہے، آخرت میں بھی لوزر ہے، اور ڈویلر آف دا فائر ہوگا. فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ، تو وہ بن گیا کس میں سے؟ نادمین میں سے. نادمین اردو میں بھی ہم یوز کرتے ہیں نا، نادم ہونا، شرمندہ ہونا. تو وہ کیوں نادم ہوا؟ اللہ نے اس کو ریئلائز کرایا کہ وہ کتنا جاہل تھا، کتنا اگنورنٹ تھا، کتنا الٹریٹ تھا، کہ وہ جو ہے اب اس کو دیکھ کے، اس کوے کو دیکھ کے، وہ اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. اس کو اب جو شیم آ رہی ہے، وہ شیم کیوں آ رہی ہے؟ Why is he feeling remorse? Why is he stunned? Why is he dazed? کیوں overwhelm ہو رہا ہے؟ کیا شیم ہے؟ کیا ندامت ہے؟ کس چیز کے لیے؟ کیا وہ اس لیے نادم ہے کہ اس نے اپنے بھائی کو مارا؟
अच्छी तरह देखिए कुरान में, क्या वो इस बात पे नादिम है कि उसने अपने भाई को मारा? नहीं, उसने भाई को मारा तो वो खासिरीन में से हो गया, और अब ये इस बात पे अफसोस कर रहा है कि मैं इस कव्वे की तरह भी नहीं हूं। इस बात पे वो नादिम हो रहा है, शर्मिंदा। भाई को मार के शर्मिंदा नहीं हुआ। हमारे पास यही होता है ना, कुछ भी कर लें गलत, शर्मिंदगी हमें नहीं होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि हम समझते हैं हमने सही काम किया। तो क्या उसने तौबा की? कहीं लिखा हुआ है कुरान में कि उसने तौबा की और अल्लाह ने उसकी तौबा एक्सेप्ट की? देखिए आदम अलैहिस्सलाम का बहुत क्लियर है कि उसने तौबा की, उन्होंने तौबा की, अल्लाह ने एक्सेप्ट किया। अल्लाह ने यूनुस अलैहिस्सलाम पेट से, जब वो उस मछली के पेट से निकले, उनका ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, और आदम अलैहिस्सलाम का रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर, मतलब बहुत क्लियर है कि किस तरह उन लोगों ने तौबा की, किस तरह उनकी तौबा कबूल हुई। क्या इसका कहीं जिक्र है कि इस भाई ने तौबा की? नहीं, क्योंकि नादिम का मतलब जरूरी नहीं कि तौबा। नादिम तो आप देखें, कुफार भी नादिम होते हैं, कुछ काम करके वो नादिम हो जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं, कुछ नहीं कर सकते, तौबा नहीं करेंगे। वो अपना गलत काम करेंगे, नादिम होंगे, लेकिन वो तौबा नहीं करेंगे। तो ये बंदा जो था, जिसको हम काबिल कहते हैं, he was not ashamed of what he did to his brother, not ashamed on killing his own brother। उसको सिर्फ इस बात पे नदामत थी कि मैं कितना इनएफिशिएंट हूँ, मैं कितना स्टूपिड हूँ, मैं कितना, उसको रिमोर्स इसलिए था कि एक कव्वे के जितना भी मैं नहीं हूँ, आई एम इवन वर्स देन अ क्रो। मतलब एक रैशनल ह्यूमन बीइंग की तरह नहीं, एक क्रो की तरह एक कव्वा मुझे आके सिखा रहा है कि, और मैं उससे सीख भी नहीं पा रहा हूँ। मतलब देखो जरा, ये मुझे सिखा रहा है, मैं इससे भी बदतर हूँ, एक तरह से बदतर हूँ। ये निदामत थी उसकी। मैं और आप, हमारे पास भी ये ईगो होता है। कभी हमारा ईगो ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है, कभी हम उसको दबा लेते हैं, कभी वो हमें दबा लेता है। हम कभी गलत काम करते हैं और फिर हम कहते हैं कि नहीं, हमने तो कोई ऐसा गलत काम नहीं किया। वी डोंट रिग्रेट, वी डोंट फील अशेम्ड। और फिर अगर कोई हमें करेक्ट करे तो हमें गुस्सा भी आता है, हमें गुस्सा भी आ रहा होता है। और फिर खासकर अगर वो बंदा जो हमें करेक्ट कर रहा है, वो हम समझते हैं उसको कि वो हमसे लोअर इन स्टेटस है। हमारी कोई औलाद हमें करेक्ट करे, अब ये तो एक कव्वा था, कव्वे से वो सीख रहे हैं। तो अगर हमारी औलाद भी कुछ कहे तो हमें लगता है ये हमें क्यों सिखा रहे हैं ना, हम बड़े हैं कि ये बड़ा, ये बदतमीजी कर रहे हैं, हमें ये भी जरूर होता है। कोई और सिखाने जाते हैं, हम कहते हैं मैं इससे ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ, ये मुझे क्यों सिखा रही है। मतलब हमें फील होता है, क्या फील होता है जब कोई हमें करेक्ट करे, हमारी ईगो ऊपर आ जाती है। और ये देखें कि वो इतने इतने उसने जो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर दिया, खुद ही एक्सप्रेस कर दिया कि उस वो कितना, या वही लता, वो खुद कहते हैं कि या वही लता, या अल्लाह मैं किस काबिल हूँ, किसी काबिल भी नहीं, कोई मतलब बर्बादी है मेरी, तबाही है मेरी। या वही लता का मतलब ये होता है कि वो टू मी। उसने देखें कि एक कव्वे से सीखा कि क्या करना है, क्योंकि उसने पहले कभी किसी इंसान को दफन होते हुए तो नहीं देखा था ना। तो अगर उसने देखा होता या उसको मालूम होता या हिस्ट्री में ये बात पहले हो चुकी होती, हो सकता है किसी को हुआ हो, लेकिन हमें अभी मालूम नहीं है। लेकिन जो मुफस्सिरीन कहते हैं कि बाज़ मुफस्सिरीन कहते हैं दिस वाज द फर्स्ट मर्डर, दिस वाज द फर्स्ट जेलसी, दिस वाज द फर्स्ट मर्डर एंड दिस वाज द फर्स्ट बैरियर। कहते हैं पहली दफा दफनाया। तो ये अब कुछ लोग कहते हैं, तो चूंकि मुझे उसकी कॉन्फर्मेशन नहीं हुई कि ये सही था कि नहीं था, तो हो सकता है कि सही हो सकता है ना हो सही। तो बस ये है कि चूंकि अगर उसने देखा होता, ये हमें मालूम है कि उसको पता नहीं था कि किस तरह दफन करते हैं। अगर मालूम होता तो वो खुद ही ऑटोमेटिकली उसी वक्त दफन कर देता। तो इसीलिए जब हम ये देखते हैं तो हमें ये मालूम होता है, मुफस्सिरीन से भी मालूम होता है कि अगर उसको रिमोर्स होता और वो तौबा कर लेता, तो अल्लाह ताला बार बार कुरान में कहते हैं कि जो तौबा करेगा, उसी वक्त कोई गलत काम करेगा, तौबा करेगा, तो हम उसकी तौबा एक्सेप्ट करेंगे। अल्लाह ताला एक्सेप्ट कर लेता, लेकिन कहीं भी इसका जिक्र नहीं है। ये एक ऐसी उसकी रिमोर्स है, ऐसी है कि जिसमें वो बजाय अच्छे होने के बुरा और ज्यादा, क्योंकि उसका ईगो और वो होता है, वो सोचता है कि मैं इस कव्वे की तरह भी नहीं हूं, मतलब उसको और ज्यादा हकीर समझ रहे हैं। हम इससे क्या सीखते हैं? हम ये सीखते हैं कि जब हम, सबसे पहले तो अल्लाह ताला कह रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि ये इंसिडेंट, ये न्यूज जो है, ये स्टोरी जो है, रिपोर्ट करो, लोगों को सुनाओ, रिसाइट करो, और इसको बिल हक, यानी कि विद द ट्रूथ। तो हमें सबसे पहले तो ये सीखना है कि जब हम कोई चीज भी एक दूसरे को बयान करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हम उसको ट्रू तरीके से बिल हक, हम उसको जो भी चीज बताएं तो हम उसको हक बताएं, उसमें अपनी तरफ से ऐड ना करें, अपनी तरफ से डिलीट ना करें। और फिर हमने इसमें क्या सीखा? हमने दो किस्म के लोगों के बारे में सीखा, जो हमारी तरह लोग हैं,
آدم کی اولاد میں سے، نہ وہ جن تھے نہ وہ فرشتے تھے نہ وہ شیاطین میں سے تھے، میری طرح اور آپ کی طرح تھے. تو وہ دو لوگوں کے بارے میں دونوں کی کنٹراسٹنگ ایٹیچیوڈز تھے، دو کائنڈ آف پیپل تھے. ہم نے دیکھا کہ کس طرح ایک بندے کی کیا سیکھا. ایک بندے کا ایٹیچیوڈ اتنا اچھا تھا، اتنا پیسفل تھا، اتنا اس کا نیچر کیا نا گڈنس تھی، اس میں صرف اچھائی تھی اس کی طبیعت میں. اور دوسرے کا ہم نے دیکھا جس کی اچھائی وہ چینج ہو گئی تھی، اس کا نیچر جو تھا وہ ایول ہو گیا تھا اور ٹوٹلی انجسٹیفائڈ اگریشن کا ہو گیا تھا. پھر ہم دیکھتے ہیں ایک ڈسکسٹنگ کرائم کے متعلق ہم سیکھتے ہیں کہ کس طرح ایک انسان نے دوسرے انسان کو قتل کر دیا، اور وہ بھی اپنے بھائی کو. اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ہمیں لا کی ضرورت ہے. We are in need for legislation، احکام جس سے فیئر اور جسٹ سزا اور جزا ہمیں پتہ چلے. اور اسی لیے اس کے بعد بھی اس آیت سے سٹارٹ ہوتی ہے، اور اس کے بعد بھی آپ دیکھیں گے کہ لیجسلیشنز آ رہی ہیں. پھر ہمیں یہ بھی اس سے ہم سیکھتے ہیں کہ جو بھی اگریسر ہوتا ہے، جو بھی کسی کے اوپر ٹارچر کرتا ہے، اس کو روکنا ضروری ہے. اس بھائی نے کوشش کی اس بھائی کو روکنے کے لیے، اس سے پہلے کہ وہ کرائم کو کمٹ کرتا، لیکن وہ نہیں مانا، لیکن اس نے کوشش کی. ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ جو بھی ایسا کرائم کمٹ کرے گا، کوئی قتل کرے گا، کسی کے ساتھ کسی کو تنگ کرے گا، کسی کو دھوکہ دے گا، کسی کی چوری، کچھ بھی کرے گا، تو ان کو وہ پنشمنٹ اللہ تعالیٰ دیں گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہی جزا، ذالک جزاء الظالمین، جو ظلم کرے گا اس کو اس کی سزا ملے گی. مطلب جتنا اس کا ایول ہوگا، جتنا اس کا کرائم کا جتنا بڑا ہوگا اتنی بڑی سزا ملے گی، کرائم جتنا چھوٹا ہوگا اتنی چھوٹی سزا ملے گی. پھر ہم یہ سیکھتے ہیں کہ لا ہونی چاہیے جو کہ ان لوگوں کو پروٹیکٹ کرے کہ جو اچھے ہیں. صرف ان لوگوں کے لیے نہیں ہونی چاہیے کہ جن کو سزا ملے. لا میں ہم سمجھتے ہیں بس سزائیں ہیں، نہیں، لا میں ایسے بھی لاز ہونی چاہیے جو پروٹیکٹ کریں ہماری رائٹس کو، جو پروٹیکٹ کریں ہیومینیٹیرین رائٹس کو، جو پروٹیکٹ کریں. ابھی جیسے ہم لوگ ابھی کال کر رہے ہیں، ہم کالنگ بینک پہ، اور ہم کال کرتے ہیں فلسطین کے لیے، تو ہم یہ کہتے ہیں نا، سب سے پہلے کہتے ہیں کہ سیز فائر کریں. وہ ہم کیا سزا، یہی ہم سیکھ رہے ہیں نا کہ ان کو روکو، جو وہ غلط کام کر رہے ہیں ہم اپلائی کر رہے ہیں. دیکھیں آج ہم یہ پڑھ رہے ہیں سبق، ہمارے ذہن میں آیا بھی نہیں تھا کہ یہ سبق آج ہم پڑھیں گے، اور ساتھ ساتھ یہ دیکھیں ہم اپلائی بھی کر رہے ہیں. ہم ان کو روکنے کے، ہم ان کو فون کر کے کہتے ہیں کہ سیز فائر کریں. نمبر 2 یہ ہے پروٹیکٹ کرنے کے لیے جن کی رائٹ ٹو لیو، اپنی ہر ایک کی اپنی ایک زندگی ہے اور ان کا رائٹ ہے سروائیو کرنے کے لیے. تو ہم کہہ رہے ہیں ہیومینیٹیرین ایڈ کو وہاں جانے دیجیے، آپ روکیے مت. اور تیسرا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو سپورٹ نہیں کرنا چاہ رہے ہیں. ہم اس کے، ہماری ٹیکس منی جو ہے ہم اس کو اسرائیل کی سپورٹ میں ہم نہیں دینا چاہ رہے ہیں. تو جو لوگ اس دنیا میں ہیں، ہم سب، میں اور آپ، انسان، پوری انسانیت، ہندو ہے، مسلمان ہے، کچھ بھی ہے، ڈزنٹ میٹر، یہودی ہے، نصرانی، ہر ایک کو ایک رائٹ ہے اس دنیا میں کہ جب اس کو زندگی دی ہے تو اس کی زندگی امن و امان میں گزرے. اس کو لا جو ہے وہ پروٹیکٹ کرے، اور جو کرمنلز ہیں ان کو جسٹس ان کے ساتھ کرے، جو غلط کام کرے ان کو سزا دے. پھر ہم یہ بھی چیز سیکھ رہے ہیں اسی سٹوری سے، ہم یہ اسی نیوز سے ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو بھی ڈیڈز ہیں، جو بھی اعمال ہیں، جو بھی فعل ہیں، ہمارے تمام ایکشنز کی ایکسیپٹنس کس چیز پہ ہے؟ 2 چیزیں پہ، تقوی یعنی اللہ کو آگے جان کے، اللہ کو سامنے رکھ کے، اللہ کے خوف سے، اللہ کی رضا کے لیے ہم کریں، اور اخلاص. ہماری جو بھی چیز ہم کریں اس میں سنسیریٹی ہو. تقوی اور اخلاص ساتھ ساتھ ہی جاتے ہیں، اخلاص ہو، سنسیریٹی ہو. اس سے ہم ایک اور سبق بھی سیکھتے ہیں کہ 2 لوگوں کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ سیم ایکشن کر رہے ہیں، سیم کام کر رہے ہیں، لیکن کسی کا ایکسیپٹ ہو رہا ہے اور کسی کا نہیں ایکسیپٹ ہو رہا ہے. کیوں؟ ہمیں نہیں معلوم، لیکن صرف جو آدمی کر رہے ہیں ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ان کا انٹینشن کیا تھا. اب میں بھی ایک کام کر رہی ہوں، آپ بھی وہ کام کر رہے ہیں، باقی لوگ بھی وہی کام کر رہے ہیں، لیکن پتہ نہیں انٹینشن کس کی اخلاص اور تقوی پہ بیس تھی اور کس کی نہیں تھی، کس کی شو آف کی تھی. یہ سب سبق ہم اس چھوٹی سی کہانی سے سیکھ رہے ہیں. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ قرآن نے اسپیسیفائی نہیں کیا کہ یہ کہاں پر ہوئی تھی یہ کہانی، یہ جس کو ہم حابیل اور قابیل کہتے ہیں، یا ہم آدم کے 2 بیٹے کہتے ہیں، یہ کہاں پر ہوا تھا؟ پتہ تو ہے کہ زمین پہ ہوا تھا نا، کیونکہ آدم علیہ السلام زمین پہ تھے، جب یہ اولاد ہونی شروع ہوئی تو زمین پہ تھے. لیکن کسی جگہ کا نام نہیں. عرب تھا، کوئی عربی ملک تھا، عرب ملک تھا، کوئی کہاں تھا، کہاں نہیں تھا.
ہم تو یہ بھی کہہ دیں گے پاکستان میں ہوا تھا لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفائی نہیں کیا، نہ تو اس جگہ کو اسپیسیفائی کیا اور نہ ان لوگوں کے نام ڈالیں. 2 مین کیریکٹرز ہیں، 2 مین کیریکٹرز ہیں، ان کے بھی نہیں بتائے، صرف 2 نام ہی بتانے تھے نا. اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے کتنے نام اور بتائے، فرشتوں کے نام بتائے کہیں پر کیا، اور اس پہ ان کے نام نہیں بتائے. تو کیوں نہیں بتایا؟ کیونکہ ہمیں کیا فرق پڑتا ہے اگر ہمیں نام پتہ بھی چل جائے، کین اور ایبل پتہ چل جائے، قابیل اور حابیل پتہ چل جائے، تو کیا فرق پڑے گا؟ ڈیبیٹس کے لیے ٹھیک ہے، آرگیومنٹ کے لیے ٹھیک ہے، آپ کو بولنے کے لیے ٹھیک ہے. ایک حدیث ہے جو اس سٹوری کو بتاتا ہے، اور وہ جو ہے جس کو حدیثیں ہیں کچھ ہیں، لیکن اب جو ویریفائی ہو گیا کہ یہ اوتھینٹک حدیث ہے جو کہ بخاری میں ہے، اس میں یہ ہے کہ جس میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوٹ کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کہتے ہیں کہ فار ایوری سول دیر دیٹ از کلڈ انجسٹلی، یعنی کہ ہر وہ نفس جس کو انجسٹلی کل کیا. اب انجسٹلی کا مطلب یہ بھی ہے نا کہ اگر کسی کے اوپر تعزیر ہے، کسی نے دوسرے کو قتل کیا، تو اس کے اوپر تو اس کا قتل تو واجب ہو جائے گا نا. تو اس کے لیے نہیں ہے، انجسٹلی، بغیر کسی وجہ کے. اگر کوئی آپ کے گھر میں گھس آیا اور آپ کے گھر میں تنگ کر رہا ہے، آپ کو چوری کر رہا ہے، ڈاکہ ڈال رہا ہے آپ کو مارنے کے لیے، تو آپ اس کو مار سکتے ہیں، آپ اپنا ڈیفenس میں تو کر سکتے ہیں نا. لیکن انجسٹلی اگر کوئی بھی سول جو انجسٹلی کل کرے، a share of responsibility is borne by the first son of Adam. تو اس کی جو رسپانسبلٹی ہے، اس کا جو حصہ ہے، اس گناہ کا حصہ جو ہے، وہ کس کو ملے گا؟ فرسٹ سن آف آدم کو، یعنی کہ جس نے قتل کیا، سب سے پہلے قتل کیا تھا. who was the first to commit murder، جو سب سے پہلا تھا جس نے مرڈر کمٹ کیا تھا. یہ بخاری میں. تو ہمیں یہ ملتا ہے، اور باقی لوگ بتاتے ہیں، نام بتاتے ہیں، کوئی حابیل قابیل کا نام، کوئی یہ بھی بتاتے ہیں کہ سٹوری کے ایک تو یہ قربانی کا تھا کہ ان کے والد نے ان کو سکھایا تھا قربانی دو، تو دونوں اچھے تھے، دونوں قربانی دیتے تھے. ایک چرواہا تھا، ایک کسان تھا اور ایک چرواہا تھا، اور ایک نے اچھا دیا اور ایک نے برا دیا. تو وہ بھی مطلب قربانی بھی اچھی نہیں دی، نیت بھی اچھی نہیں تھی، اخلاص بھی نہیں تھی، تقوی بھی نہیں تھا، وٹ ایور وہ سب تھا. اور ایک کہانی وہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے جب بچے پیدا ہوتے تھے، تو ظاہر ہے کہ ابھی تو نسل سٹارٹ ہو رہی ہے، تو 2 بچے پیدا ہوتے تھے، جس سے ان 2 کی شادیاں نیکسٹ جو 2 بچے پیدا ہوتے تو ان کے ساتھ پھر اس وقت یہ نہیں تھا نا کہ بہن بھائی ہیں اور شادی نہیں ہو سکتی. تو اس وقت یہ تھا کہ ایک جیسے اس دفعہ جو 2 پیدا ہوئے اور اس کے بعد جو 2 پیدا ہوئے، اس کی شادی اس کے ساتھ اور اس کی شادی اس کے ساتھ. تو سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اس میں کہانیاں ہیں کہ اس میں وہ ایک کی لڑکی کو ایک بھائی کو دوسری لڑکی پسند تھی، اور اس کی شادی اس کے ساتھ نہیں ہو رہی تھی، دوسرے کے ساتھ ہو رہی تھی. تو وہ غصے ہو گیا اور اس نے کہا کہ میں قتل کر دوں گا. مطلب بہت ساری چیزیں ہیں جو لوگوں نے، سٹوریاں ہیں، اور اس میں کچھ پرانی سٹوریاں ہیں، کچھ اوتھینٹک سٹوریاں، کچھ، لیکن میں اس میں گھسنا نہیں چاہ رہی ہوں کیونکہ مجھے نہیں پتا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. اور بچپن سے جو ہم بولتے آ رہے ہیں وہ بھی اب میں نہیں بولتی ہوں، اور میں صرف کہتی ہوں آدم کی ابن آدم، یعنی 2 آدم کی جو اولاد ہے اس کی یہ کہانی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کہانی کو صرف پڑھنے کے لیے نہ رکھے کہ فلاں نے فلاں کو مار دیا اور فلاں یہ ہوا، بلکہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم اس سے کیا سبق سیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت پہ رکھے، اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو خالص رکھے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو مضبوط کر دے تقوی کے لیے، اور اللہ کی رضا کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ اتنا مضبوط کر دے کہ ہم کسی سے بھی نہ ڈریں، صرف اللہ سے ڈریں. تقوی جو فیئر ہے، اگر ہمارا صرف اللہ سے ہی رہے. پچھلی ٹیوزڈے کو بھی ہم نے یہی پڑھا تھا کہ جس کو اللہ سے خوف ہے، وہ جو 2 مرد تھے، ان کے بھی نام نہیں دیے میں، لیکن وہ بھی لوگوں نے نام بتائے میں، تو وہ بھی اللہ سے ڈر رہے تھے، اور اللہ نے کہا ان پہ اللہ کا فیور ہے. تو یہ کہانی ایک دوسرے کے بعد جب آتی ہیں تو اس میں ہمارے لیے سبق ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے سبق پر عمل کرنے کی توفیق دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. پلیز کوئی سوال ہے تو. اینی کوسچنس؟ اپنے مائکس کو آن کر لیں جس کو کوسچن پوچھنا ہے. کوئی کوسچن نہیں ہے؟ سب حابیل قابیل کے اس میں چلے گئے ہیں، ابن آدم کے اس میں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. چلیں، اور کوئی سوال نہیں ہے؟ جی روحینہ، آپ کچھ بول رہی ہیں؟ جزاک اللہ خیر، ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھی طرح سے ایکسپلین کیا ہے. چلیں، اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے کہ ہم اللہ کی کتاب کو سمجھ سکیں اور اپنے پر اپلائی کر سکیں. آمین. چلیں، دعا میں یاد رکھیں. انشاءاللہ نیکسٹ ٹیوزڈے کو ملتے ہیں. سبحانک اللہم
بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ السلام خیر. علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ وبرکاتہ. اللہ جزاک اللہ خیر. حیاکم و ایاکم.